غزل کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ حصہ غزلیات۔ غزل کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اشعار 10، کتاب بانگ درا۔ کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا۔ جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا۔ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا۔ حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہاں خود نما کیوں کر ہوا۔ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے اے درد فراق، چار اگر دیوانہ ہے میں لا دوا کیوں کر ہوا۔ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگیں قبا کیوں کر ہوا۔ پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا۔ میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا۔ پہلا شعر۔ کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ اسیر یعنی قیدی، حلقہ دام ہوا یعنی لالچ یا ہوس کے جال کی ڈوری۔ تشریح۔ زیر تشریح غزل کے مطلع میں اقبال حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا حقیقی وطن تو جنت ہی تھا، لیکن وہاں سے جس طرح اسے نکالا گیا اس کے بارے میں حقائق کا اظہار میرے لیے ممکن نہیں، چنانچہ یہ بھی بتانا ممکن نہیں کہ زمین پر پہنچ کر انسان حرص و ہوس کے چنگل میں کیسے پھنس گیا۔ دوسرا شعر۔ جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ جائے حیرت مراد حیرانی کی بات، شرافت کا خلعت مراد انسان کے تمام مخلوق میں افضل یا اشرف ہونے کا خاص لباس۔ تشریح۔ غزل کے دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ جب سارا زمانہ انسان کو برا سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ مقام حیرت ہے کہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات کا خطاب کیوں عطا کیا۔ تیسرا شعر۔ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کیا خبر تھی تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ تقاضا یعنی اصرار۔ تشریح۔ اس شعر میں واقعہ طور کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خداوند عز و جل سے اس کا جلوہ دکھانے کا جو تقاضا کیا تھا اور کہا تھا رب ارنی، یعنی اے خدا اپنا جلوہ دکھا دے، تو خدا کی جانب سے اپنے پیغمبر کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا جلوہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر خدا نے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جلوہ دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ کس طرح سے طے ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ چوتھا شعر۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔
بے مدعا ہونا مراد کوئی مقصد یعنی آرزو نہ ہونا، دام تمنا یعنی خواہش کا جال، رہا ہونا یعنی چھوٹ جانا۔ تشریح: اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ قلب انسان ہمیشہ آرزوؤں اور تمنا کا مسکن رہا ہے، تاہم اگر انسان اس امر کا خواہاں ہو کہ اس کا دل ہر آرزو اور تمنا سے بے نیاز ہو جائے تو یہ امر کی آرزو اور تمنا کے مترادف ہے۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ قلب انسان آرزوؤں اور تمناؤں سے خالی ہو جائے؟ پانچواں شعر: دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا؟ مشکل الفاظ کے معنی: حشر یعنی قیامت، صبر آزما یعنی تکلیف دینے والا۔ تشریح: اس شعر میں کہا گیا ہے کہ جو نیک بندے معرفت الہی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تو دنیا میں بھی خدا کا جلوہ کسی نہ کسی طور دیکھ لیتے ہیں، چنانچہ خدا نے قیامت کے روز اپنا جلوہ دکھانے کا جو وعدہ کیا ہے یقیناً صبر آزما ہونے کے ساتھ فہم انسانی سے بالا تر ہے۔ چھٹا شعر: حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہاں خود نما کیوں کر ہوا؟ مشکل الفاظ کے معنی: حسن کامل یعنی مکمل حسن، بے حجابی یعنی پردے کے بغیر ہونا، پنہاں یعنی چھپا ہوا، خود نما یعنی خود کو ظاہر کرنے والا۔ تشریح: اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہزار پردوں میں خود کو چھپانے کے باوجود اپنی صفات کے حوالے سے ظاہر اور نمایاں کر دیا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ حسن کامل ہے، اور حسن کامل پردوں میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ساتواں شعر: موت کا نسخہ ابھی باقی ہے اے درد فراق، چار اگر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کر ہوا؟ مشکل الفاظ کے معنی: نسخہ یعنی کاغذ کی پرچی جس پر طبیب دوا تجویز کرتا ہے، درد فراق یعنی محبوب سے دوری کا دکھ، چارہ گر یعنی طبیب یا حکیم، لا دوا یعنی لا علاج۔ تشریح: محبوب سے ہجر و فراق کا مداوع بے شک میرے چارہ گھر کے نزدیک کچھ نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موت اس کا حقیقی مداوع ہے۔ مراد یہ ہے کہ موت کے ساتھ ہی ہجر و فراق کا مسئلہ بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آٹھواں شعر: تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگیں قبا کیوں کر ہوا؟ مشکل الفاظ کے معنی: دیدہ عبرت یعنی سبق حاصل کرنے والی آنکھ، رنگیں قبا یعنی سرخ لباس والا۔ تشریح: اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ دیدہ عبرت سے دیکھا جائے تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ پھول پیدا تو مٹی سے ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی پتیاں خوشنما رنگوں کی حامل ہوتی ہیں، یعنی انسان کی صحبت کتنی ہی بری ہو اس میں اچھا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نواں شعر: پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ، کیا ہوا کیوں کر ہوا؟ مشکل الفاظ کے معنی: پرسش اعمال یعنی قیامت کے روز پوچھ گچھ۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے گناہ و ثواب کا معاملہ ہے تو اس کا مقصد اس کی رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جبکہ خدا علیم و بصیر ہوتے ہوئے اس امر سے پوری طرح آگاہی رکھتا تھا کہ انسان سے جملہ گناہ و ثواب کیسے اور کیوں سرزد ہوئے۔ 10واں شعر: میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی، کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا؟ تشریح: علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لمحات کا اندازہ تو دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے کہ میں اس پر کس طرح سے مر مٹا، یہ کیفیت زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.